بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ آپ نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ بعض لوگوں کی دعائیں فوراً قبول کیوں ہو جاتی ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ برسوں دعا کرتے رہتے ہیں مگر قبولیت انہیں نظر نہیں آتی۔ کیا واقعی کوئی ایسا راز موجود ہے جسے جان لینے کے بعد آپ کی دعائیں رد کبھی بھی نہ ہوں؟ آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا روحانی راز بتانے جا رہے ہیں جو صدیوں سے ہمارے اولیاء کرام اور عاشقان رسول کا آزمایا ہوا یہ عمل ہے درود پاک کا، اور وہ راز جو قبولیت کی نشانی ہے، جو آپ کی دعا کو قبولیت کا شرف بخشتی ہے، وہ راز ہے درود پاک کا راز۔ ایسا عمل جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اپنی دعا کے ساتھ اسے شامل کر لیں تو دعا کی قبولیت کے دروازے آپ پر کھل جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ دعا کیوں قبول نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے، کیا محرکات ہیں جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیا وجوہات ہیں۔ ہم سب دعا کرتے ہیں، مشکلات میں، غم میں، تکلیف میں، بیماریوں میں بھی ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں، پریشانی کی صورتحال میں ہم دعا کرتے ہیں، رزق کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہم اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں، سکون کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لیکن اکثر ہم مایوس بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمیں فوراً نتیجہ نہیں ملتا۔ یہاں پر اصل مسئلہ دعا میں نہیں ہوتا، اصل مسئلہ دعا کے طریقے میں ہوتا ہے۔ اب دعا کی قبولیت کا وہ راز جان لیں کہ جو ہمارے بہت سارے عاشقان رسول اور عاشقان درود جو لوگ ہیں ان کا آزمایا ہوا یہ عمل ہے کہ ہمارے جو بزرگان دین ہیں، ہمارے جو روحانی بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ دعا کو قبول کروانے کے لیے دل کی کیفیت یعنی اخلاص اور خلوص نیت اور ایک خاص وسیلہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ وہ وسیلہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور درود پاک کا وسیلہ۔ جب آپ درود پاک کو پڑھ کر اپنی دعا کرتے ہیں اور اس دعا کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو پھر آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اب درود پاک کیا ہے؟ درود پاک دراصل محبت کا پیغام ہے، عقیدت کا اظہار ہے، اور امت کی طرف سے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کرنا ہے، ان کی بارگاہ میں یہ تحفہ پیش کرنا ہوتا ہے درود پاک، کہ ہم اپنی محبت کا اظہار جو ہے وہ درود و سلام بھیج کر رہے ہیں۔ درود پاک پڑھنا صرف عبادت نہیں بلکہ یہ اللہ پاک کی خاص رحمت کو متوجہ کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ سوچئے جب بندہ بار بار درود پاک پڑھتا ہے تو وہ رحمتوں میں گھر جاتا ہے، رحمتیں اس کے تعاقب میں ہوتی ہیں۔ اور اب دعا کی قبولیت کا جو وہ آزمودہ روحانی عمل ہے، ذرا اس پر غور کیجئے گا۔ اگر آپ کبھی چاہیں کوئی ایسا آپ کا مقصد، کوئی ایسی کامیابی آپ چاہتے ہوں، کوئی مشکل، کوئی پریشانی، دنیا کی کائنات کی کوئی بھی مشکل ہونا جسے آپ سمجھتے ہو کہ یہ آپ کو ناممکن لگتا ہے، لیکن وہ اللہ رب العزت کے حکم سے ممکن ہو سکتا ہے جب آپ دعا کو اس طریقے سے کریں گے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور وہ عمل جو عاشقان رسول، عاشقان درود صدیوں سے کرتے آئے ہیں، یہ عمل انتہائی آسان ہے مگر اثر بہت طاقتور ہے۔ اب طریقہ کار کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے دل کو پرسکون کرنا ہے، چند مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، پھر اپنی آپ نے دعا مانگنی ہے۔ دعا مانگ کر آپ نے وہ جو درود پاک پڑھا ہونا ہے، یعنی دعا کے اول و آخر جو آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس درود پاک کو آپ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کر دینا ہے، بطور ہدیہ پیش کر دینا ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ نے دعا مانگنی ہے، پھر اسی طرح سے اول و آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور وہ پڑھا ہوا درود پاک آپ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کو ہدیہ کر دینا ہے۔ اس طرح سے متواتر، بے شک دن میں جتنی دفعہ مرضی آپ کریں یہ عمل آپ کر سکتے ہیں، 5 وقت کی نماز کے بعد بھی یہ آپ عمل کر سکتے ہیں۔ کوئی آپ کو مسئلہ درپیش ہو، دنیا کا کوئی مسئلہ درپیش ہو، تو اس انداز سے آپ نے
دعا کرنی ہے کہ درود پاک پڑھتے جانا ہے، اس کو ہدیہ کرتے جانا ہے حضور کی بارگاہ میں، اور ساتھ ساتھ آپ نے دعا مانگتے جانا ہے۔ درود پاک پڑھنا ہے، اس کو ہدیہ کرنا ہے، اور پھر اپنی دعا مانگ لینی ہے، پھر درود پاک پڑھنا ہے، پھر دعا مانگنی ہے، اور درود پاک پڑھا ہوا آپ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں بطور ہدیہ تحفتاً پیش کر دینا ہے۔ یعنی درود پاک، دعا، پھر درود پاک، اور پھر دعا، اور وہ درود پاک پڑھا ہوا آپ ہدیہ کرتے چلے جائیں گے۔ اور یہ عاشقان درود اور اہل درود لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے کہ جب آپ دعا کو اس طریقے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو آپ کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی، اللہ پاک اسے ضرور قبول فرمائے گا۔ ہمارے جو روحانی بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب دعا کے شروع اور آخر میں درود پاک شامل ہو جائے تو دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق نہیں رہتی، بلکہ قبولیت کی طرف بڑھتی ہے، اور اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اب اس عمل کے پیچھے ایک گہری حکمت بھی ہے، ذرا وہ بھی سمجھیے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجا گیا درود و سلام اور محبت کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ جو بندہ اپنی دعا کو درود پاک کے ساتھ پیش کرتا ہے تو گویا وہ اپنی دعا کو محبت کے لفافے میں لپیٹ دیتا ہے، اور محبت اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ اس لیے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ جو شخص درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے اس کی زندگی میں برکت، سکون اور قبولیت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو درود پاک کے بے شمار روحانی فائدے ہیں، بے شمار روحانی فیض اور فضیلتیں ہیں، اور خاص طور پر یہ جو قبولیت کا یعنی دعا کی قبولیت کا راز جو آج آپ کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جتنی دفعہ آپ درود پاک پڑھیں اس کو ہدیہ کریں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں، ساتھ اپنی دعا مانگے، پھر درود پاک پڑھیں، اس کو ہدیہ کریں، پھر اپنی دعا مانگے۔ اس طرح سے آپ نے متواتر کرتے چلے جانا ہے جب تک آپ کا مسئلہ حل نہ ہو۔ آپ نے دعا کو اس طریقے سے آپ نے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کی حاجت کو پورا فرمائے گا، آپ کے مقصد کو پورا فرمائے گا، اور آپ کو کامیابیاں نوازے گا۔ یہ انشاءاللہ تعالی یہ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جسے اللہ پاک کبھی بھی اپنی بارگاہ میں رد نہیں کرتا، ہر ہمیشہ قبول فرماتا ہے۔ تو دعا کی اس قبولیت کے راز کو سمجھیں، اور جس طریقے سے آپ کو بتایا گیا ہے روزانہ آپ نے اس طرح سے دعا مانگنی ہے۔ بے شک دن میں جتنی مرتبہ آپ پڑھنا چاہیں، کرنا چاہیں دعا آپ ضرور کر سکتے ہیں، لیکن طریقہ یہی ہوگا جتنا درود پاک پڑھیں گے حضور کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے چلے جائیں گے، ساتھ اپنی دعا مانگتے چلے جائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ کون سمجھے گا یہاں درد ہمارے سارے، آؤ طیبہ کو چلیں غم کے مارے سارے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔